दहशत गर्दी का सर कुचलना होगा, सिविल और अस्करी क़यादत का इत्तफाक। बलोचिस्तान में दहशत गर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी में ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। आर्मी चीफ का कौमी सलामती को लाहक खतरात जड़ से उखाड़ने का आज़म। इजलास में नेक्टा बहाली, इंटेलिजेंस फ्यूजन, थ्रेट असेसमेंट सेंटर बनाने पर इत्तफाक। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम, जराइम और दहशत गर्दी का गठजोड़ ख़त्म करने का आज़म। इजलास का एलामिया जारी। इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम के लिए सूबों के इश्तराक पर जोर। वज़ीर आज़म की स्टेक होल्डर्स को इंसदाद दहशत गर्दी इक़दामात पर अमल की हिदायत। सूबा एपिक्स कमेटियों के ज़ेर निगरानी ज़िलाई कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनाने की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक शुरका को पाकिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम पर ब्रीफ किया गया। चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीरुल जहदी कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। मुआशी तरक्की दहशत गर्दी के खात्मे से मशरूत है। मेरे और आर्मी चीफ के पास दहशत गर्दी का सर कुचलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हमारा पहला, दूसरा और आखिरी मकसद सिर्फ दहशत गर्दी का खात्मा होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा 2018 तक मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा कर दिया था। दुनिया अब फिर दहशत गर्दी पर हमारा मजाक उड़ा रही है। ऐसा क्या हुआ कि दहशत गर्दी ने फिर सर उठा लिया? जब तक दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होता आगे कुछ नहीं होगा। एपिक्स कमेटी के इजलास में इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। डिजिटल दहशत गर्दी के खात्मे समेत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की कामयाबियों से आगाह किया गया। इजलास में पाक फौज और दीगर फोर्सेस के जवानों, अफसरान की शहादतों पर खराज अकीदत पेश किया गया। जो कोई भी पाकिस्तान की सलामती में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। गवर्नेंस में खामियां हैं। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे शहीदों की कुर्बानी देकर गवर्नेंस की खामियां दूर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एपिक्स कमेटी से खिताब। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। दहशत गर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हमने मिलकर दहशत गर्दी के नासूर से लड़ना है। We condemn all terrorist attacks. The Pakistani people have suffered greatly at the hands of terrorists and violent extremists, and our hearts go out to the families and loved ones of those killed or impacted by recent attacks, including the November 9th suicide bombing in Quetta. अमरीका की पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दी के हाथों बहुत नुकसानात उठाए। हमारे दिल कोयटा में 9 नवंबर के धमाके समेत दहशत गर्दी से मुतासर होने वाले खानदानों के साथ हैं। दहशत गर्दी रोकने के लिए हुकूमती रहनुमाओं से बातचीत के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ शराकत दारी जारी रखे हुए हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ सिविलियन फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी है। स्मोग में कमी। लाहौर और मुल्तान में भी स्कूल कॉलेज आज से खोलने का ऐलान। तालीमी इदारे सुबह 9 बजे खुलेंगे। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 8वां नंबर। भारत में स्मोग का राज। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। कोलकाता तीसरे और मुंबई 5वें नंबर पर है। बानी पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। अलीमा खानम ने तस्दीक कर दी। अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने बताया, गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात शुरू करने की इजाज़त मांगी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखती हैं। बानी ने कल तक का अल्टीमेटम दिया है। चोरी शुदा मैंडेट वापस मिल गया तो 24 नवंबर का एहतजाज जश्न में बदल जाएगा। आज जमानत मिल गई तो 24 नवंबर के एहतजाज की खुद क़यादत करेंगे। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में 1.5 घंटे तवील मुलाकात। अली मोहम्मद खान ने कहा, 24 नवंबर से पहले मानी खेज बात नहीं होती तो हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं।
بانی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے 9 مئی کا پل صراط عبور کرنا ہوگا. اگر سابق وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کو کچھ نہیں کیا تو پھر حالات نہیں سدھر سکیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پیکس کمیٹی اجلاس میں 99% صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کی. علی امین گنڈاپور نے تبرکاً اپیکس کمیٹی میں بانی کی قید اور ان کی بے گناہی اور جلسے کی اجازت پر ہلکی پھلکی بات کی. بانی پی ٹی آئی مذاکرات پہ رضامندی ظاہر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرے. پھر اس اسٹیبلشمنٹ کے کون سے لیول کے ساتھ وہ جو ہے وہ بات کرنی چاہتے ہیں, اور اگر وہ بات کرنے پہ آمادہ ہو کے اپنا پروگرام جو ہے وہ کینسل یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے, شاید ایسے ہو جائے. بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش مند ہے, مگر اسٹیبلشمنٹ کس لیول پر بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے ہو سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی کو کہہ دیا جائے احتجاج کی کال واپس لیں, بات کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. ہم تو کئی بار کہہ چکے ہیں سیاسی ڈائیلاگ اور تمام مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں. پی ٹی آئی نے ہماری پیشکش کا ابھی تک جواب نہیں دیا. رانا ثناء اللہ کی پروگرام 11 تعاون میں گفتگو, کہا مینڈیٹ کی واپسی اور حکومت پی ٹی آئی کو دینا ممکن نہیں. ان کے مطالبات بلا جواز ہیں. پی ٹی آئی اتنے لوگ اسلام آباد نہیں لا سکتی, ان کو سیاسی طور پر دھچکا لگے گا. پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کی تیاریاں شروع کر دی. امن و امان خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ. پنجاب بھر سے 10,000 سے زائد نفری سٹینڈ بائی کر دی گئی. فورس اینٹی رائٹ سامان سے لیس ہوگی. مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کارکنان کی پکڑ دھکڑ. راولپنڈی سے پی ٹی آئی کے 23 آٹو باٹیک سنگھ سے متعدد کارکن گرفتار. اٹک میں بھی پولیس کا کریک ڈاؤن, 25 کارکن حراست میں لے لیے. وفاقی وزارت داخلہ کا بھی سخت اقدامات کا فیصلہ. اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ. متعلقہ سیکیورٹی اداروں کو مکمل تیار رہنے کی ہدایت. ذرائع وزارت داخلہ کا کہنا ہے شرپسند افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. اسلام آباد میں اہم عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے. افغان مہاجرین کیمپوں کی جیو فینسنگ شروع کر دی گئی. ٹھنڈے دل سے سوچے دھرنے احتجاج کرنا ہے یا ترقی, مل کر کام کریں تو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اپیکس کمیٹی میں اظہار خیال, کہا معیشت آہستہ آہستہ استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے. بہتری میں وفاق, آرمی چیف اور صوبوں کی کاوش شامل ہے. تمام وزرائے اعلیٰ نے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے اپنا کردار ادا کیا. کوشش ہے کہ موجودہ آئی ایم ایف پروگرام آخری ہو. بہت ہو گیا, غریب آدمی قربانی دیتا آ رہا ہے. اشرافیہ بہت کما چکی, اب ان کی باری ہے. معیشت کی بہتری کے لیے جعلی انوائسز کا خاتمہ ضروری ہے. آئی پی پیز کے ساتھ خاموشی سے ادائیگیوں کے معاملات طے کیے. دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دوسرا روز ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں تیار جدید ترین 3rd جنریشن ٹینک حیدر پہلی بار ایکسپو سینٹر میں نمائش کے لیے پیش. الخالد اور الزرار ٹینک, آرمرڈ رینج روور, بلٹ پروف بختر گاڑیاں غیر ملکی مندوبین کی توجہ کا مرکز. سپر مشاق طیارے کے سیمولیٹرز, 3D ریڈار, پاکستان آرڈننس فیکٹری کے جدید ہتھیار, اینٹی ٹینک MM-35, زمین سے جہاز کو نشانہ بنانے والے ہتھیار بھی دفاعی نمائش کا حصہ. چین اور ترکی کی دفاعی اور عسکری مصنوعات آئیڈیاز 2024 میں نمایاں. امریکہ, روس, چین, ترکی, برطانیہ سمیت 55 ملکوں کے 350 مندوبین 4 روزہ نمائش میں شرکت کر رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے گورنر کے پی فیصل کریم گنڈی کی ملاقات. خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر بریفنگ لی. بلاول بھٹو نے کے پی سے متعلق وفاق کے رویے اور امن و امان پر اے پی سی بلانے کی ہدایت کر دی. بلاول سے میئر کراچی مرتضی بہاب کی بھی ملاقات. ضلع وسطی میں کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے پر بریفنگ. چیئرمین پی پی نے عباسی شہید اسپتال کا معیار بھی بہتر بنانے کی ہدایت کر دی.
سینئر وزیر شرجیل میمن بھی بلاول بھٹو سے ملے۔ کراچی کے علاقے سرجانی گڈو گوٹھ میں مکان کی چھت منہدم، خاتون جام حق، 3 بچے زخمی ہو گئے، زخمی بچے اسپتال میں زیر علاج۔ کراچی سے ایک اور ناکارہ طیارہ حیدرآباد منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ طیارہ 128 ویلر ٹریلر کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے۔ 60 ٹن وزنی طیارہ 2011 سے کراچی ایئرپورٹ پر ناکارہ کھڑا تھا۔ طیارے کو سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد منتقل کیا جائے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بچوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا بنیادی مقصد بچوں کی فلاح و بہبود اور بچوں کے حقوق کو معاشرے میں اجاگر کرنا ہے۔ اردو کے عہد ساز شاعر فیض احمد فیض کے چاہنے والے آج ان کی 40ویں برسی منا رہے ہیں۔ معاشرتی مساوات اور انسانی حقوق کے لمبردار فیض نے غم جانا اور غم زمانہ کے امتزاج سے کئی خوبصورت نظمیں تخلیق کی۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی پرفضا مقامات کی سیر، جمجماتی ٹرافی کی مری کے جی پی او چوک پر رونمائی، سیاحوں نے سیلفیاں بنائیں۔ ٹرافی کی بھوربن میں بھی رونمائی کی گئی۔ اس سے پہلے ٹرافی کو ایبٹ آباد سے نتھیا گلی لے جایا گیا، جہاں سیاحوں نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں بنوائیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان کب ہوگا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے جواب کا انتظار۔ بھارت کے سوا تمام ٹیمیں پاکستان آنے کو بے تاب۔